ساجد شاہین سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام کے سامنے بات کرنا تو بہت مشکل ہے، تمام اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صرف وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر یہ پروگرام ہم نے شروع کیا. یہ لائبریری ہے تحقیقی اور علمی مواد فراہم کرتی ہے علماء کرام کو، اور تقریباً 2,500 سے 3,000 انتہائی نادر کتابیں وہاں پر موجود ہیں. تو آج سے تقریباً 3 سال پہلے مفتی عبدالرحمان صاحب جیسے فرما رہے ہیں، میں ان کا کلاس فیلو بھی مدرسے کا ہوں، تو سال تک پڑھا، لیکن بس مصروفیات یا اس کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، دنیاوی تعلیم کی طرف چلا گیا اور الحمدللہ ایک PhD کی تعلیم حاصل کی. لیکن اس علم کے مقابلے میں وہ تو کچھ بھی نہیں. جیسے فرما رہے تھے کہ اسکالر علماء کرام کی قدموں کی، اور حقیقت میں حضرت یونیورسٹیوں میں رہنے کا وقت اور حالات دیکھے ہیں کہ وہاں بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اہل مدارس کو اور علماء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے، وہ مقام یا وہ ماحول میں نے وہاں نہیں دیکھا. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جانے کا اتفاق ہوا اور بڑے بڑے اسکالر اور اہل علم جو مدارس سے بھی پڑھ کے وہاں گئے اور جاتے کیے انہوں نے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے خاص نورانی ماحول مدارس اور مساجد میں ہیں وہ وہاں نہیں. تو اس پلیٹ فارم سے یہ ایک اسپانسر ہے مجلس خطبہ کی، تو الحمدللہ ہم ایک ٹیم کی شکل میں کام کر رہے ہیں. اس کا مقصد اس لیے ہمیں پیدا ہوا کہ آج سے تقریباً اسی 6 مہینے سال پہلے، بلکہ پہلے بھی ہم خطبہ 2 دن اکٹھے ہوتے تھے، تو ہم چاہتے تھے کہ ایک مسجد میں 200 نمازی آتے ہیں، تو اگر وہی بات شہر کی 45 مساجد ہیں اس وقت تقریباً ہرون آباد شہر ہی ہے کے گروپ، تو 45 مساجد میں اگر بات کی جائے تو کم سے کم 9,000 لوگوں تک وہ پیغام پہنچے گا اللہ کے دین میں. تو اسی حکمت کے تحت الحمدللہ یہ شروع ہوا اور علماء کرام مشاورت سے اس کو طے کرتے ہیں. تو اس کے وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے کیونکہ اسپانسر ہو جاتی ہے، اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے ہر کسی کو، تو الحمدللہ شہر میں بڑی بڑی شخصیات کو بلانے کا موقع. کیونکہ بیک ورڈ سے یہاں بڑا ادارہ یا بہت سارے دوست کہتے تھے ہم ادارہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن میری خواہش تھی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں پہلے ان کو جوڑا جائے، جو مساجد میں ہیں مدارس میں ہیں ان کو جوڑا جائے. تو الحمدللہ ہم نے جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی اسماعیلی صاحب یہاں اسی پلیٹ فارم سے تشریف لائے، وائٹل اسلامک ریسرچ کے حوالے سے مولانا طارق صاحب تشریف لائے، مولانا حمید جلیلی صاحب یہاں تشریف لائے، مفتی عبدالمنان صاحب بڑی بڑی شخصیات تشریف لائے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ بڑی بڑی شخصیات کو ہم اپنے علاقے کے لیے جو بھی ظاہری بات اسپانسرشپ چاہیے ہوتی ہے، جیسے ہمارے جو پارٹنر ہیں اسی میں ہمارے رہنما ہیں بھائی عبدالحنان صاحب تشریف فرمائے، میں ان کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. وہ حضرت جی بڑے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب کو اکثر ہر سال بلاتے ہیں. تو ہمارے اس پلیٹ فارم سے آج بڑی خوشی ہوئی حضرت کہ اتنے اہل علم کو اکٹھا دیکھا. یہ توقع سے زیادہ ہماری اتنی توقع نہیں تھی، یعنی رات تک ہم 11 بجے تک یہاں بیٹھے رہے، اس توقع سے زیادہ آپ تشریف لائے. سب علماء کرام کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ ہم مجلس کے پلیٹ فارم سے اور وائٹل اسپانسرشپ سے وائٹل اسلامک ریسرچ یہ کوئی سیاسی یا کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ صرف ایک نام استعمال ہوا ہے، اس سب کو جوڑنے کا نام ہے اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اسپانسر ہے اس لیے ان کا نام ہم نے استعمال کیا ہے. تو اس پلیٹ فارم سے تمام اہل علم مدارس ان کا آئینہ مساجد جو دیوبند اور فکر کے ہیں ان کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہے. کیونکہ ہم بہت سارے معاملات ہم نے ایسے دیکھے، بھائی راجہ ریحان صاحب ہمارے بہت مساجد کے حوالے سے وہ ورکر ہیں کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو ہرون آباد میں 11 مساجد تھی، اور اس وقت الحمدللہ 45 مساجد بن چکی ہیں، 27 مساجد کی جگہ مل چکی ہے الحمدللہ. تو ہم نے اب 2 ٹیمیں بنائی ہیں، ایک علماء کرام کو تیار کر رہے ہیں کہ جو وہاں وقتی طور پر فی سبیل اللہ کھڑے ہونے کو تیار ہوں، اور دوسرے الحمدللہ بزنس مین طبقے سے ہم رابطے میں ہیں کہ جو ان جگہوں پر مساجد کو تعمیر کریں گے، یعنی ایک عارضی سی مساجد کا ہم نے ڈھانچہ تیار کیا ہے کہ کم سے کم مسجد تیار ہو جائے اور وہاں نماز شروع ہو جائے، اور اسی طرح اہل مدارس کا آپس کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے. تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے انتہائی معزز مہمان حضرت مفتی ساجد الرحیم صاحب کا، اور ہماری مجلس مشاورت کا، اور مولانا امجد صاحب کا کہ جو آپ کے میزبان ہیں، اور تمام علماء کرام جو تقریباً پورے ضلع سے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جوڑ، ہمیں ایسے ہی جو پیار محبت سے اکٹھا رکھے، اور آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں. تو آپ جو ہے امت کی جیسے حضرت فرما رہے تھے
کہ آپ ایک قدم تھوڑا سا آگے چلنا پڑے گا کہ خود ہمیں کوشش کرنی پڑے گی معاشرے کو چلانے کے لیے. کیونکہ اگر ہم کہیں جیسے حضرت فرما رہے تھے تو ہم بھی اسی لیے شامل ہوئے کہ ہم اس لیے شامل ہوئے کہ معاشرے کو آپ لوگ چلائیں. یعنی جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ جو امام ہے وہ مقتدی بنے ہوئے، بظاہر وہ مقتدی ہیں کہ فلاں صاحب نے کہا کہ نکات چھوٹی کر دو، فلاں نے کہا کہ آپ یہ کر دو، فلاں نے کہا کہ آپ فجر لمبی کرتے ہیں، تو ہم ان کی بات مانیں. تو ہم جو ہے امام کا جو منصب ہے، ہماری اس جماعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے جوڑ کی وجہ سے ہمارا آپس میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے کہ ہم واقعی امام بن جائے. اللہ تعالیٰ کبھی کو کا معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا حالت درست فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آخر میں ہمارے مجلس رکن کے مجلس مشاورت کے رکن ہے مولانا تبریز احمد صاحب 2 منٹ کی وہ بات فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی. حضرت مولانا تبریز احمد صاحب. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی دوستوں، یہ جو آج کی پرنور اور بارونق محفل جو اللہ نے سجائی ہے، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہی ہے. اور میں آپ سب کا اپنی مجلس کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وائٹل اسلامک ریسرچ سینٹر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی مجلس کے تمام جو مشاورت کے ہمارے جو ارکان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی اخلاص، فکر، محنت، سوچ کی برکت سے آج کا یہ خوبصورت گلدستہ جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، بس ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ رات کو اس علاقے کے بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ حضرت عبد الراشد صاحب برکاتہ عالیہ حضرت کے ساتھ ان سے ہمارے مدرسے کے ساتھی میں رہے تھے. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جو ہمارے اس سارے کام کی جان ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ جہاں پر آپ جو علمی کام کر رہے ہیں، تحریری کام کر رہے ہیں، تقریری کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنے بیانوں کے اندر روحانیت کو پیدا کریں. اس کے بغیر جو ہے کہ ہمارا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. روحانی بہت بڑی چیز ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ ہماری مجلس کو تباہ کے جو اہداف میں سے صرف یہ نہیں کہ ہم آپ کو صرف خطبات کے حوالے سے جو ہے وہ معاونت فراہم کریں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اسی طرح آتے رہیں گے، اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. تو انشاءاللہ موقع محل کے مطابق اور زمانے کے حالات کے مطابق انشاءاللہ آپ کو گاہے گاہے تربیتی ورکشاپ جو ہے وہ اس مجلس کے پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی. اور آپ سے میں توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح آتے رہیں گے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے اور ہمارا انشاءاللہ حصہ بن کے پورے علاقے کے اندر ویسے خیر بنیں گے. بہت شکریہ. سبھی حضرات کا شکریہ. ابھی دعا ہوگی. دعا کے بعد سبھی ساتھی وضو فرما لیں اور وضو کے بعد جو ہے وہ کھانا یہیں پہ لگا ہوگا اور سبھی حضرات جو کھانے کے لیے تشریف لے آئیں. دعا کے لیے اور اختتامی کلمات کے لیے دعوت دوں گا ہمارے شہر ہارون آباد کے مفتی اعظم استاد العلماء حضرت مولانا مفتی خالد محمود صاحب فاضل اور متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی. ان کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات اور دعا